إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 26 اگست 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 267 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الروم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی کل 60 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے. اس کا پورا اسلوب ہی جو ہے وہ مکی صورتوں والا ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے التذکیر بآلاء اللہ، جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1176 ہجری نے کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن حکیم کے جو ٹاپکس ہیں وہ 5 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اپنا تعارف کرواتا ہے. یہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے. اور قرآن حکیم میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکثرت بیان ہوئی ہیں. ان میں سے ایک سورۃ النحل ہے اور دوسری سورۃ الروم ہے. تو یہ سورۃ الروم اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. اور روم جو ہے وہ آج بھی شہر موجود ہے اٹلی میں، ویٹیکن سٹی، جو کرسچینٹی کا جو گڑھ ہے اس وقت، جو کیتھولک کرسچنز ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں، کیتھولک. تو یہ اسی روم کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن امپائر. اور انہی کے ایک واقعے سے اس صورت کا آغاز ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے یہاں پر. بہرحال اس صورت کا مرکزی ٹاپک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروفیسی پیش گوئی کی ہے جو من و عن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو ہے وہ پوری ہوئی. اور اس بات کو اس چیز کی دلیل بنایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کا سورس جو ہے، یہ کتاب جو فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد القرآن، اس کا سورس جو ہے یہ ڈیوائن ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو امت کو نہیں بتایا گیا. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، یعنی رومن امپائر شکست کھا گئی.
اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں جب یہ 7 آیات پہلی کور ہو جائیں گی ان میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں، اور ادنا کا ترجمہ ایک اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے نچلی زمین میں، جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ یہ بیٹل فیلڈ ہوا جو کہ عام جو سطح ہے اس سے نچلی سطح تھی. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ رومی ہارنے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے. پرشین امپائر نے انہیں شکست دی تھی اور بڑی زبردست قسم کی شکست، امید نہیں تھی کہ دوبارہ یہ سر اٹھا سکیں گے. فی بضع سنین، 3 سے لے کر 9 سال کے اندر. بضع سنین یا بضع سنین یہ عربی زبان کے اندر 3 سے لے کے 9 تک کو کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ذکر ہے نا کہ وہ بضع سنین جو ہے وہ جیل کے اندر رہے، یعنی تقریباً 3 سے 9 سال کے درمیان. للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا. یعنی یہ اس دنیا کی بادشاہی جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، چاہے تو فرعون کو عطا کر دے چاہے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دے. یعنی اپنے سب سے مردود ترین پرسنالٹی فرعون اور محبوب ترین پرسنالٹی سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے اہل ایمان، کیونکہ مشرکین عرب جو ہے وہ بت پرست تھے اور جو پرشین امپائر تھی اہل فارس وہ آتش پرست تھے، تو اس اعتبار سے یہ دونوں کامن تھے. دوسری طرف مسلمان بھی اہل کتاب تھے یعنی قرآن کے ماننے والے، اور جیوز اور کرسچنز بھی اہل کتاب، جو رومن امپائر تھی وہ کرسچنز کی تھی. تو لہٰذا جب وہاں پہ وہ مغلوب ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے تھے مشرکین عرب کہ دیکھو وہ بھی کتاب والے تھے، ان کو شکست ہوئی اور وہاں پہ آتش پرست جیت گئے تو ہم بھی یہاں پہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. یہ وہ اینالوجی بنایا کرتے تھے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے. ینصر من یشاء، وہ جس کی مدد چاہتا ہے فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب ہے رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومن امپائر دوبارہ سے پرشین امپائر کے اوپر غالب ہوگی. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثریت دنیا کے ساز و سامان کو دیکھ کر فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس وقت بھی جس طریقے سے رومن امپائر کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ پرشین امپائر کی فوجیں جو ہے مصر تک پہنچ گئیں اور ان کی اوریجنل سلیب بھی اتار کے لے آئیں، اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ رومن امپائر کس طرح اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوگی. اکثر لوگ دنیا کی زندگی کے سامنے کی جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جبکہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں. یعنی بعد والے معاملات آخرت سے مراد بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد الٹیمیٹ آخرت یعنی قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. یہ میرے بھائیو سورۃ الروم کی جو پہلی 7 آیات ہیں جن کی ہم نے تلاوت اور مختصر ترجمہ سنا تشریح کے ساتھ، یہ قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جو بالکل بائی نیم پیش گوئی، پروفیسی اور غیبی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے دی گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں منوان پوری بھی ہوئی اسی طریقے سے. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4774 اور صحیح مسلم میں 7066. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے 7 کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو 5 پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے ایک پیش گوئی یہ ہے جو سلطنت روما کو، رومن امپائر کو دوبارہ سے پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا. ان میں سے ایک پیش گوئی وہ ہے جو سورہ روم کے اندر ذکر ہوئی.
اب یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت دو سپر پاورز تھیں پوری دنیا کے اندر جن کا غلبہ تھا. نمبر 1 رومن امپائر جسے سلطنت روما کہا جاتا ہے, اور نمبر 2 پرشین امپائر جسے اہل فارس کہا جاتا ہے. رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ کیسر کہلاتا تھا, اور پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہے وہ کسرا کہلاتا تھا. یہ دو بڑی سپر پاورز تھیں. رومن امپائر جو ہے وہ پیورلی کرسچنز تھے, کوئی ڈیویٹڈ فارم کے اندر, اور جو پرشین امپائر والے تھے یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, یعنی بالکل اپوزٹ چیزیں. جس طرح کے کسی زمانے میں ایون آج بھی کسی درجے میں دو سپر پاورز, ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین جو کہ اب ٹوٹ کے تقریباً رشیا رہ چکا ہے, لیکن اب بھی وہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. یہ دو سپر پاورز, یہ بھی دیکھ لیں آپ, ڈینائل آف گاڈ کرنے والے رشین ایتھیسٹ, اور دوسری طرف جو ہیں وہ امریکن, وہ ڈکلیئرڈ کرسچنز ہیں. یعنی سیم وہی اینالوجی آج کے زمانے میں بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی اینالوجیز ہیں. اس زمانے کے اندر جب پرشین امپائر کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مشرکین عرب خوش ہوا کرتے تھے کہ وہ بھی آسمانی خدا کو نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے, ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, ان کا غلبہ ہمارا غلبہ ہے. اور جب رومن امپائر کو, جو آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے, چاہے وہ ڈیویٹڈ فارم میں کرسچینٹی تھی, جب ان کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مسلمان خوش ہوتے تھے کہ وہ اہل کتاب تو ہیں, اور مشرکین عرب جو ہے وہ کوڑتے تھے. جس طرح آج بھی کافی عرصے تک تو ہماری بھی یہی حالت رہی ہے کہ کہیں پہ امریکہ جیتتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ چلو کسی درجے میں خدا کے ماننے والے تو ہیں, اور جہاں پر رشیا کو شکست ہوتی تھی اس کی ہمیں خوشی ہوتی تھی, اور جب رشیا کا کہیں پہ غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے تو منکرین خدا ہیں, ان کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. سیم اینالوجی اس وقت رومن اور پرشین امپائر, آج امریکن اور رشین امپائر. اب جا کے معاملہ ذرا الٹ گیا ہے جب امریکہ نے ہمیں بھی اسی طریقے سے دھمکیاں دینی شروع کی ہیں, اور آپ کو پتا یہ ٹرمپ کا بھی حالیہ بیان آیا ہے. تو ہمارے جیسے لوگ تو بہت پہلے یہ چیختے تھے کہ خدا کے لیے, خدا کے ساتھ یاری لگائیں, دنیا کے اسباب کو آپ ضرور اختیار کریں, لیکن اس درجے میں نہیں کہ آپ وہ اپنی جو مذہبی اقدار ہیں ان کو ہی پس پش ڈال دیں. تو آپ دیکھ لیں امریکہ نے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح پاکستان کو یوز کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے, جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. یعنی کل تک وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ کی جنگ ہے, ہماری جنگ نہیں ہے, ہم کہتے تھے نہیں آپ کی جنگ ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں جی ہماری جنگ ہے. دیکھیں انہوں نے ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کی جنگ ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے. آج پاکستان جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں آگ کا سمندر بن چکا ہے اس اعتبار سے. وہ تو یہاں پہ آگ لگا کے چلے گئے, پیچھے مصیبت ساڑھے گاٹے فٹ کر کے ٹر گئے. ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہماری کئی غلط پالیسیز کی وجہ سے, اور آج جب ہمیں اپنی ہوش آئی ہے تو اب معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اب ہم سے یہ امریکن امپائر بھی قابو نہیں آ رہی, اور رشین امپائر تو پہلے ہی ہم نے خلاف کی ہوئی تھی. تو بر میں اینالوجی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب رومن امپائر جیتتی تھی تو مسلمان خوش ہوتے تھے, جس طرح کسی زمانے میں امریکہ کو غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے ہم امریکن لائے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی تھی. اور دوسری طرف جب پرشین امپائر کو فتح حاصل ہوتی تھی تو اس وقت کے جو بت پرست تھے وہ خوش ہوتے تھے, جس طرح کہ آج کے انڈین بت پرست خوش ہوتے ہیں جب رشین امپائر کو کوئی جو ہے وہ فتح ملتی ہے. اب یہ تو میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں نا آج کے دور میں کمپیریزن کروا کے, علماء کو تو ورلڈ پالیٹکس کا نہیں پتا. سیم اینالوجی رومن امپائر اور پرشین امپائر, اور آج امریکن امپائر اور رشین امپائر, سیم وہی, ان کے بھی مذاہب اسی طریقے سے تفریق ہوئے ہوئے, اور اسی طریقے سے مسلمان بھی خوش ہوتے اور مسلمان بھی ناراض ہوتے. بہرحال مسلمان کی خوشی اور ناراضگی کی جو نسبت ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹیز ہونی چاہیے, ان کی تعلیمات ہونی چاہیے. دنیاوی چیزوں کو پس پش ڈال کر ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. بہرحال یہی سورۃ الروم کی پہلی 7 آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو میں نے بخاری مسلم سے بتائی, اس کی تفسیر میں بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے ایک جو آج میں نے ڈسکس کرنی ہے 4 کتابوں میں اہل سنت کی مین سٹریم کی. نمبر 1 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3194 کتاب التفسیر چیپٹر سورۃ الروم کی تفسیر میں. نمبر 2 مسند احمد میں
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2770 जिल्द 1 और सफ़ा 304 पे। नंबर 3 अल मुस्तदरक लिल हाकिम में किताबुत तफसीर चैप्टर में 3540 और नंबर 4 दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब में 615 नंबर 615। ये 4 किताबों में इन्हीं 7 आयात के कॉन्टेक्स्ट में जो रोमन और पर्शियन अंपायर के बारे में प्रोफेसी आई कि अनकरीब ये गालिब आ जाएगी दोबारा से रोमन अंपायर पर्शियन अंपायर पे, जो अब इस वक्त उनको शिकस्त फाश हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये 4 किताबों में हदीस डिटेल के साथ मौजूद है। और यहां पे मैं ज़िम्नन बता दूं कि अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर में शाह वलीउल्लाह देहलवी अल मुतवफ़ा 1176 हिजरी ने ये बात लिखी है कि कुरान हकीम की दी बेस्ट तफसीर जो है वो 3 किताबों का किताबुत तफसीर चैप्टर है। नंबर 1 सही बुखारी का किताबुत तफसीर चैप्टर, नंबर 2 जामिया तिर्मिज़ी का किताबुत तफसीर चैप्टर और नंबर 3 अल मुस्तदरक लिल हाकिम का किताबुत तफसीर चैप्टर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब की सब किताबें उर्दू में भी आ चुकी हैं, इंग्लिश में भी आ चुकी हैं। तो जिस हदीस का मैंने हवाला दिया तिर्मिज़ी मुस्नद अहमद अल मुस्तदरक लिल हाकिम और दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब का, उस हदीस में है कि सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस वक्त की जो 2 बड़ी सुपर पावर्स थी रोमन और पर्शियन अंपायर, उनके दरमियान एक जंग हुई, बहुत घुमसान की जंग, और ये बात है 615 ईस्वी की। आज चल रहा है ना कि आज 26 अगस्त 2017 है, तो वो 615 ईस्वी, यानी आप समझ लें कि आज से तकरीबन 2000 साल, बल्कि 2100 साल के, 2000 भी नहीं कहना चाहिए, तकरीबन 1400-1450 साल के करीब पहले की बात है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की, ग़ज़वा बदर से तकरीबन 5 साल पहले की बात है ये, 7 साल, और हिजरत मदीना से 5 साल पहले की। तो इसी हदीस के अंदर आता है कि जब रोमन अंपायर को फतह यानी मगलूब हुए पर्शियन अंपायर के हाथों, तो पर्शियन अंपायर जो थी अहले फारिस, वो मिस्र तक पहुंच गए और उन्होंने इनकी जो ओरिजिनल सलीब थी वो भी उठा के इधर ले आए ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान ही उस वक्त उनका समझ लें गढ़ था। ईरान, इराक, ये सारी की सारी मिला के सल्तनत, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया पर्शियन अंपायर के पास था, और रोमन अंपायर के पास वो पूरा यूरोप, अफ्रीका, वो सारे का सारा एरिया पर्शियन जो रोमन अंपायर के पास था। ये 2 बड़ी सुपर पावर्स। तो उस वक्त मुसलमान जो है वो बड़े गमज़दा हुए कि पर्शियन अंपायर जो आतिश परस्त है वो जीत गए, और अहले किताब उनके साथ किसी दर्जे में हमदर्दी तो थी। इवन कुरान हकीम भी कहता है कि तुम इस्लाम के साथ जो है वो कुर्बत में सबसे ज्यादा उन लोगों को पाओगे जो कि नसारा है, क्रिश्चियंस है। तो मुसलमान भी ज़ाहिर है उनके साथ इस एतबार से अकीदत रखते थे, चलें जो भी है गॉड के मानने वाले तो हैं। जिस तरह आज क्रिश्चियंस जो हैं वो किसी दर्जे में मुसलमानों से अकीदत इस हवाले से रखते हैं कि उनके पादरी जब उनके गिरजों में को जाना छोड़ देता है तो मुसलमानों के हाथ बेच देते हैं, और वो गिरजे मस्जिदों में कन्वर्ट हो रहे हैं, यूरोप और अमेरिका में, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। तो बहरहाल मुसलमान बड़े गमज़दा हुए, मुशरिकीन अरब बड़े खुश हुए कि अनकरीब हम भी, बुत परस्त भी इन पर गलबा हासिल कर लेंगे, जो आसमानी इब्राहिमिक जो रिलीजन है उसके मानने वाले हैं, क्योंकि मुसलमान भी मानने वाले थे और क्रिश्चियंस भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कॉमन पर्सनैलिटी। तो मुसलमान जो है वो बड़े गमज़दा हुए, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दिलजोई के लिए ये आयात नाजिल फरमाई, सूरत रूम की पहली 7 आयात, और उसमें प्रेडिक्शन फरमा दी कि अगरचे रोम इस वक्त मगलूब हो चुका है, लेकिन गुलिबत रोम फी अदनल अर्द वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून, अनकरीब वो गालिब भी आ जाएंगे, फी बिदइ सिनीन, 3 से लेकर 9 साल के अंदर अंदर। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल, पहले भी अल्लाह का हुक्म चलता था, वो मिन बाद, और बाद में ही अल्लाह का हुक्म चलेगा। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, उस दिन अहले ईमान खुशियां मना रहे होंगे। जब रोमन अंपायर को फतह होगी पर्शियन अंपायर के ऊपर, तो मुसलमान खुश होंगे कि अहले किताब का गलबा हुआ आतिश परस्त लोगों के ऊपर। अच्छा, जब ये आयात नाजिल हुई तो अभी तो ताज़ा ताज़ा खुशी थी मुशरिकीन अरब की। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ये आयात तिलावत करते हुए, खुशी से झूमते हुए मुशरिकीन के काफिले में उनकी मजलिस के अंदर घुस गए और कहा कि मुझे तो यकीन है कि अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी है, अनकरीब रोमन अंपायर पर्शियन अंपायर के ऊपर गालिब आएगी।
اب مشرکین جو ہیں وہ بڑے نالاں ہوئے، انہوں نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شرط لگا دو. یہ اسی حدیث میں آتا ہے، جامعہ ترمذی میں، مستدرک الحاکم میں، مسند احمد میں اور دلائل النبوہ کے اندر. شرط لگاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق نے شرط لگا لی. اسی حدیث میں موجود ہے اس وقت شرط لگانے کی حرمت نہیں آئی تھی، یعنی اس وقت تک شرط لگانا جائز تھا اور کامن جگہ کے اوپر مال رکھ دیا گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ بضع سنین 3 سے لے کے 9 سال تک بنتے ہیں تو سینٹر میں کر لیتے ہیں 6 سال کے اندر اندر فتح نصیب ہو جائے گی رومن امپائر کو پرشین امپائر کے اوپر. مشرکین عرب مان گئے اس شرط کے اوپر، لیکن 6 سال گزر کے فتح کوئی نہیں ہوئی. سیدنا ابوبکر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں اب اس کے اوپر کمنٹس کروں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سٹوریاں ساری جھوٹی گڑی بھی ہوتی ہیں. یہ غیب کا علم ان کو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. سب سے بڑا امت کا ولی سیدنا ابوبکر صدیق، ان کی پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بضع سنین سے مراد 6 سال تو نے کس طرح لے لیا؟ یہ 3 سے بن کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو تمہیں چاہیے تھا 9 یا 10 سال کی شرط لگاتے، تم نے 6 سال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ غلطی تو تمہاری ہے. بہرحال وہی ہوا کہ 7ویں سال رومن امپائر، جو بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل کرے گی، انہوں نے اپنی فورسز کو جمع کیا اور پرشین امپائر کو شکست فاش دی 7ویں سال کے اندر. بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق تو شرط اپنی ہار گئے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی اس پروفیسی کی وجہ سے، اس پیش گوئی اور غیبی خبر کی وجہ سے کئی مشرکین عرب نے اسلام قبول کر لیا کہ بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی غلبہ حاصل ہوگا پرشین امپائر کے اوپر رومن امپائر کو، جبکہ وہ افریقہ تک پرشین امپائر پہنچ چکی تھی ان کو شکست دیتے ہوئے. یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہوئی الحمدللہ. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی. اور اسی حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ یہ فتح کا دن وہی دن تھا جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں مشرکین عرب کے اوپر فتح نصیب ہوئی. اسی دن رومن امپائر کو بھی پرشین امپائر کے اوپر فتح نصیب ہوئی. یعنی دونوں طرف جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، یعنی مسلمز اور کرسچنز، ان کو فتح حاصل ہوئی بت پرستوں کے اگینسٹ. تو اب یہ دیکھ لیں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان کتنا مضبوط تھا اس پروفیسی اور اس پیش گوئی کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات پتہ چلی کہ چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے پاس علم الغیب کوئی نہیں ہوتا، ورنہ سیدنا ابوبکر کبھی 6 سال کی شرط نہ لگاتے. اور شکر ہے کہ وہ شرط ہارے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھا بزرگ پہلے ہی 10 دن انے سال بعد ہوتا ہے، اور ہارے بھی بالکل آخری اوورج نے، کیونکہ اگلے 7ویں سال میں ہی ہو گیا. تو اس سے کئی ایک عقیدے بھی ساتھ ساتھ سیٹ ہو گئے. اچھا، لیکن اب کیا ہوا؟ کچھ جعلی روایتیں پھر سنیوں نے گھڑی مرسل قسم کی کہ نہیں اب وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا شرط کا ہارنا تو بڑی مصیبت تھی. تو انہوں نے جعلی روایتیں گھڑی کہ نہیں وہ بعد میں پھر حضور سے جب پوچھا انہوں نے کہا نہیں 1 سال اور بڑھا لو. اور پھر جناب ابوبکر صدیق شرط جیت گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل جھوٹ ہے. اور مجھے بڑا یعنی دکھ ہوا کہ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی جو احسن البیان سعودی عرب سے تفسیر چھپتی ہے اس میں بھی یہ جھوٹ لکھا. اور انہوں نے تو جھوٹ اس حوالے سے یعنی پورا تو نہیں لکھا، لیکن وہ یہ ریوائز کرنے والا انہوں نے اس طریقے سے اس کو گول مول کیا کہ ترمذی کی جو حدیث تھی اس کے اندر انہوں نے یعنی اس کو ٹیمپر ہی کر دیا، اس میں سے حوالہ ترمذی کا لکھا. اور بہرحال جو دوسری طرف اہل حدیث عالم دین ہے جماعت الدعوہ کے عبدالسلام بن محمد، انہوں نے یعنی جرأت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے اس معاملے میں غلطی ہوئی اور اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے الحمدللہ. لیکن بعض لوگوں نے پھر تفسیر کے اندر وہ جعلی قسم کی روایتیں بھی لکھ کے تو اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. آپ جامعہ ترمذی خود کھول کے پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3194، اور ترمذی میں آپ سورۃ الروم والا چیپٹر کھول لیں، کتاب التفسیر چیپٹر. تو اس کے اندر آپ یہ 4 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3191 سے لے کر 3194 تک. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شرط جیتے تھے، شرط بہرحال وہ ہار گئے تھے. بہرحال اس سے بڑی فتح یہ ہوئی، پروفیسی پوری ہوئی اور کئی کافروں نے اسلام بھی قبول کر لیا اس کی برکت سے الحمدللہ. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان خوش ہوتے تھے
رومن امپائر کے جیتنے پہ اور پرشین امپائر کے ہارنے پہ، اور غم زدہ ہوتے تھے پرشین امپائر کے جیتنے پہ اور رومن امپائر کے ہارنے پہ. لیکن پھر تاریخ نے وہ دن دیکھے کہ چند سالوں کے اندر رومن امپائر بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک گئی. جنگ یرموک کے اندر شکست فاش ہوئی رومن امپائر کو، اور دوبارہ وہ امپائر قائم نہیں ہو سکی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد کیسر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کیسر روم نہیں ہوگا. اتنی بڑی پروفیسی. اور میرے بعد کسرا بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. الحمدللہ آج تک وہ دوبارہ امپائر نہیں بن سکی. جنگ یرموک میں رومن امپائر ڈھیر ہوئی، اور اس کے بعد جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور یہ پورا عراق، ایران، افغانستان، یہ پورے کا پورا رشیا، یہ سب کے سب مسلمانوں کے پاس آ گئے. اور رومن امپائر کا بھی اچھا خاصا حصہ، حتیٰ کہ مسلمان جو ہیں وہ اس لیول تک گئے کہ پھر سلطان محمد فاتح کے دور کے اندر تقریباً 840 ہجری کی بات ہے، آج سے تقریباً 400 سال پہلے، 600 سال پہلے، جبکہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور مسلمان جو ٹرکی ہے وہ گڑھ تھا، قسطنطینیہ وہاں پہ تھا، مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا. یہ تو مجبوراً ان کو ویٹیکن سٹی میں اپنا وہ پوپ کو شفٹ کرنا پڑا، ورنہ ویٹیکن سٹی ان کا ٹرکی میں استنبول تھی جگہ. مسلمانوں نے فتح کر کے قسطنطینیہ کا نام جو ہے استنبول رکھ دیا. اسلام ان اے بلک، اسلام کا گڑھ. جس طرح ہمارا بھی کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے، تو آپ سمجھ لیں اسلام آباد ہی ہے ٹرکی کا بھی کیپٹل سٹی. استنبول ٹرکش میں کہتے ہیں اسلام ان اے بلک، اسلام کا گڑھ. وہ بیسیکلی ویٹیکن سٹی تھا. رومن امپائر ہزاروں سال میں ادھر سے ہزاروں سال بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر ایسا اٹھا کہ وہ پھر معاملات تتر بتر ہو گئے. اس سے پہلے بھی جب تک قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا تھا، رومن امپائر گھٹنے بارل ٹیک چکی تھی. سیدنا عمر کے دور میں یہ آج کے آپ سمجھ لیں اربوں ڈالر جزیہ مسلمانوں کو دیا کرتے تھے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح عطا فرمائی جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف، اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. اور اگر آپ نے اس کو ویڈیو کے فارم میں دیکھنا ہے تو قطر والوں نے ایک عربک کے اندر 30 اقساط کے اوپر فلم بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے. اور میرا عمر سیریز کے اوپر تعارف موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ لکھیں عمر سیریز ان اردو تو میرا کلپ ہی الحمدللہ کھل جائے گا. اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یہ آ چکی ہے، جس میں یہ جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، یہ ساری چیزیں فلمائی گئی ہیں. نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کے لانچ ہونے سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت تک سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے انہوں نے بیسیکلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری بایوگرافی جو ہے وہ ویڈیو کے اندر فلما دی ہے. اور کوئی ہالی ووڈ کی فلم پکچرائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے کسی درجے بھی یہ فلم کم نہیں ہے، جس اعتبار سے یہ محنت کی گئی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں، ان کو محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دلائل النبوہ. کیا کہا جاتا ہے؟ دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل یا علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گوئی فرماتے ہیں. پیش گوئی، مستقبل کی خبر دیتے ہیں، غیبی پروفیسی کہتے ہیں جسے ہم. یہ پورا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے دلیل ہے. قرآن حکیم میں تو سب سے بڑی دلیل یہ رومن امپائر کا دوبارہ سے غالب آ جانا پرشین امپائر کے اوپر، اور پہلے ہی بتا دیا گیا 7 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی گئی. اور اس طرح کی پیش گوئی ہوئی کہ دور دور تک امید نہیں تھی کہ دوبارہ سے کبھی جو ہے رومن امپائر اٹھ کے تو پرشین امپائر کو شکست دے گی، جس طریقے سے پرشین امپائر نے قبضہ کر لیا ہوا تھا ان کے ملکوں کے اوپر. اس کو محدثین نے ٹاپک بنایا ہے. صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ علامات النبوہ کا چیپٹر ہے، مشکات کے اندر آپ کو کمبائنڈ فارم میں 30 جلد کے اندر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. البتہ سب سے بڑا کام اس حوالے سے اس امت میں امام حاکم نیشا پوری، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے، المتوفى 405 ہجری، ان کے لائق ترین شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، جنہیں امام البیہقی کہا جاتا ہے، المتوفى 458 ہجری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ. الحمدللہ یہ کتاب بھی جو 3286 احادیث کا مجموعہ ہے، 3286 احادیث ہیں، اردو میں 3 جلدوں میں شائع ہو کر الحمدللہ مارکیٹ میں آ چکی ہے. یہ اردو ترجمہ میرے پاس ہے. دلائل النبوہ، امام ابو بکر احمد
بن حسین بن علی البیہقی المتوفہ 458 ہجری کا یہ لکھا ہوا مجموعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز جو دنیا کی کسی کتاب، جس کسی کتاب میں بھی موجود تھیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں، وہ سب کمبائنڈ فارم میں نوٹس بنا دیے صرف اسی ٹاپک پہ۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب، کتابالسنت.com جو ویب سائٹ ہے اس پہ اس کا PDF اس کا آپ کو مل جائے گا، اردو میں آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دلائل النبوہ 3286 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز، مستقبل کی خبریں، احادیث بھی اور آثار بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور خصوصاً غیبی خبریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، ایون 500 سال بعد کی جو پروفیسیز کی تھیں وہ من و عن اسی طریقے سے پوری ہوئیں، اور کئی ایسی تھیں جو دلائل النبوہ کی کتاب کے بعد پوری ہوئیں، کیونکہ یہ تو 458 ہجری میں فوت ہوئے نا۔ تاتاریوں کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں، وہ پروفیسی تو امام بیہقی کے مرنے کے بھی تقریباً 100 سال کے بعد پوری ہوئی، یعنی انہوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا لیکن وہ بھی پوری ہوئی۔ بال یہ سب کمبائنڈ فارم میں جمع کر دیں، اس کا نام رکھا دلائل النبوہ۔ اور یہ کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ وائی وی مسلمز ڈو بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ، ٹو بی اے میسنجر فرام گاڈ۔ ہم مسلمان کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز کا من و عن پورا ہونا ہے، اور بائی نیم مینشن کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروفیسیز وہ پوری ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 2812، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، یہ ہماری والی اینٹ نہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے۔ اور عمار ابن یاسر جن کی عمر 60 سال تھی اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ سمجھ لیں ہم عمر تھے، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری 2812، صحیح مسلم میں بھی ہے، دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اس کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا افسوس وائے عمار، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس جماعت کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ بائی نیم مینشن کر دیا۔ حالانکہ جنگ صفین کب ہوئی؟ 37 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 26 ایئرز کے بعد، اور آپ 26 ایئرز تک کی اس کی پریڈکشن بھی کر رہے ہیں کہ اس نے زندہ رہنا ہے، بلکہ 5-6 سال پہلے بھی ملا لے۔ ایک بندہ 60 سال کا ہو، اس کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا جائے کہ یہ 93 سال تک زندہ رہے گا، اور جنگ صفین میں یہ معاویہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوگا اور مولا علی کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہ حق کے ساتھ ہوگا۔ بائی نیم مینشن کرنا یہ نبوت کی خبر کے بغیر امپاسبل ہے۔ 3 سال کے بچے کا تو آپ کہہ سکتے ہیں 30 سال تک پہنچ جائے گا، جو پہلے ہی 60 سال کا ہو اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یہ 93 سال تک جائے گا، اور پھر اس کو مارے گا بھی کون؟ یہ بہت بڑی پروفیسی تھی، من و عن پوری ہوئی۔ اس طرح سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں جو مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور زارو قطار رو رہے ہیں، مولا علی حاضر ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی بھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی۔ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فرات کے کنارے سے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی کربلا کی، جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری احادیث الحمدللہ دلائل النبوہ تو امام بیہقی نے لکھی تھی، ہم نے بھی ایک دلائل النبوہ لکھی ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور کربلا کے حوالے سے یہ ایٹم بم میرا الحمدللہ جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا آپ سمجھ لیں یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے
انشاءاللہ آپ کو ہارڈ کاپیز جتنے یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اینڈ پہ تمام کو ہم یہ دیتے ہیں ہارڈ کاپیز کی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں کل 200 احادیث ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، اکثر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے ہیں. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 20 MB کے قریب، 25 کے MB کے قریب اردو والی فائل ہوگی اور 3 سے 4 MB کی عربی والی فائل ہے. انگلش والی فائل بھی، ہندی والی فائل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5B ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 200 ہے. ہر نمبر کے اوپر ایک سے زیادہ، کہیں پہ 8 9، مثلا غدیر خم کی حدیث 33 نمبر پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں غدیر خم کے. تو یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا حدیث کو چھپاؤ، یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر موجود ہیں. لیکن امام بیہقی کو کوئی رافضی نہیں کہتا، لیکن ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ امام شافعی کو بھی انہوں نے کہہ دیا، اور امام شافعی کو شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو یہ الحمدللہ جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان کے حوالے سے جو جھوٹی باتیں تھی وہ میں نے چھوڑ کے احادیث کی بنیاد کے اوپر یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے. یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لہٰذا امام بیہقی نے یہ سب کچھ لکھا، میں نے بھی اس کو الحمدللہ یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہیں. باقی ڈیٹیل کے لیے میرا مسئلہ نمبر 101 ہے، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 102 ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے جو دفاع ہیں ان کے علمی جوابات. اور مسئلہ نمبر 157A اور B ہیں 5.5 گھنٹے کی گفتگو. سنی شیعہ اختلاف پہ 100 سوالات ہیں. علی الاحسن نقوی صاحب کے 1 to 1 میرے ساتھ الحمدللہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی یہ 5B ریسرچ پیپر جو ہے یہ ماڈرن دور کی دلائل النبوہ اور علامات النبوہ ہے الحمدللہ. اب میرے بھائیوں، میرا ایک گولڈن کوٹ یہاں پہ آپ یاد رکھیں جو میں نے الحمدللہ اس کو ایمفسائز کیا ہے، اس لیے آج کے لیکچر کو میں نے مسئلہ نمبر 182 بھی ڈکلیئر کیا ہے. یہ اسپیشل لیکچر ہے کہ کافروں کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، جس کا جواب صرف اور صرف یہ کتاب دلائل النبوہ ہے یا یہ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والا ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر، جو نبوت کی غیبی خبروں کو جسٹیفائی کرنے والی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ دلیل. وہ کافروں کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے جنگجو بادشاہ آئے، اسکندر اعظم آیا، چنگیز خان آیا، اس نے بھی چند لوگ اپنے ساتھ لگائے اور پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب کے ایک جنگجو بادشاہ تھے جنہوں نے عربیوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا. عرب پہلے ہی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے، بس ان میں طوائف الملوکی تھی، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو بادشاہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اور اس پہ ترا یہ اپنی دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کی امپائرز بھی ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی تھیں اور پیچھے اولاد میں جھگڑے اور بندر بانٹ شروع ہو جاتی تھی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو 30 سال کے بعد ہی معاویہ نے علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کیا اور وہی بندر بانٹ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی اور مسلمان پھر اسی طریقے سے دنیا پرستی کا شکار ہو گئے. تو 1000 سال تک تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ملوکیت ہے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی. جو مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی. سیدنا علی کی شہادت کے بعد آلموسٹ اسلامی حکومت ختم ہو گئی. یا 6 مہینے آپ سیدنا حسن ابن علی کے کر لیں، اس کے بعد تو اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. تو یہی حال باقی بادشاہوں کا بھی ہوتا تھا. اب یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے، بہت ویلڈ اعتراض ہے. اس کا جواب صرف اور صرف دلائل النبوہ ہے، علامات النبوہ ہے. جنگ جمل، صفین، نہروان پہ احادیث ہے کہ بھائی چنگیز خان یا سکندر اعظم نے کیا مرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بعد ایس بندے نے کام پانا جے بائی نیم اور ایس بندے نے کام پہ جانا جے، یہ بھی بتا دیا. تو وہ نہیں پیش کر سکتے. ایک تو جنرل پریڈکشن ہے، وہ تو دنیا میں تاریخ کا رول یہی ہے کہ جب بادشاہ جاتا ہے، بڑی لیڈرشپ چلی جاتی ہے، پیچھے لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، سیٹ کے جھگڑے
سیاسی پارٹیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. فرق کہاں سے آئے گا کہ بھائی سکندر اعظم یا چنگیز خان گیا تو اس نے بتایا نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا. اگر بتایا بھی ہوگا تو جنرل، وہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہے. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل النبوہ کے تحت غیبی خبریں دی ہیں. بائی نیم مینشن کیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے ہوب کے. اندازہ کریں سید عائشہ کے بارے میں. یہ ساری کی ساری احادیث میں نے الحمدللہ اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھی، اور یہ ساری احادیث دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہیں. یہ خود پڑھ لیں. اب تو الحمدللہ ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، منو کہنا نہیں کاٹ دیتی ہیں. بھائی نکالی تو تب تھی نا کہ میں نے کوئی زمین سے کھود کے نکالی ہیں. بخاری مسلم تو پہلے ہی موجود تھی، ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا. ہاں یہ پمفلٹ آ گیا ہوتا تو شاید آپ ترجمہ ہی نہ کرتے. تو اب آپ ایک ایک نمبر آپ میچ کریں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ایک ایک چیز ملے گی آپ کو الحمدللہ. اسلام 360 جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کی اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے. ابھی زید بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسلام آباد اس جمعرات والے دن مجھے ملنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے الحمدللہ. 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اب اینڈرائڈ ایپ انہوں نے بنائی ہے. مجھ سے سنی شیعہ کنفلکٹ جب ڈسکس کرنا شروع کیا، میں پھر نمبر بولتا گیا زبانی اپنی اینڈرائڈ ایپ میں سے کھولتے کہ کہتے حسین علیہ السلام. میں نے کہا کھولو صحیح بخاری 3748 حدیث میں دیکھو امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. صحیح بخاری 6118 میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی باتیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک کلپ بنا دیں، انشاءاللہ کلپ ہم چڑھا بھی دیں گے ان کو ایک پرومو ٹائپ آپ پروموشن کے لیے. میں نے اس کی تعریف کی ہے جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے الحمدللہ. کراچی کے ہیں وہ بھائی، اور الحمدللہ یہ سب کے سب کام انہوں نے اردو زبان کے اندر کر دیا ہے، ہندی کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی. قرآن حکیم کی تفاسیر بھی ہیں، کافی چیزیں ہیں. وہ آپ اسلام 360 ان کی ویب سائٹ بھی ہے theislam360.com، اور اسلام 360 ان کی ایپ ہے اینڈرائڈ. تقریباً 2.4 ملین لوگ اس وقت دنیا کے استعمال کر رہے ہیں، 24 لاکھ کے قریب. مسلم پرو یا تنزیل.net یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں، جو انہوں نے خدمت یہ والی کی ہے الحمدللہ. اور فرقہ واریت سے ہٹ کر انہوں نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے تراجم ڈالے ہیں. اگرچہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے. جب وہ ریولٹ ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی میری طرح دعوت اسلامی میں تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آتے ہیں نا انہی کو اللہ تعالیٰ کاموں کے لیے بھی مبعوث کرتے ہیں. وہ مجھے سورۃ المائدہ کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ مسلمانوں اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں میں سے اپنے بندے اٹھائے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور حق بات کو پہنچائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے یہ بات کی. اور پھر آپ دیکھیں بعد کے لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، بنو تمیم کے لوگ اور باقی لوگ، انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی. خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، 100 جنگیں لڑی ہیں، ایک میں بھی نہیں ہارے. ایون غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آئے تھے وہ بھی جیت کے گئے. بت پرست تھے، 19 سال تک کافر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 19 ایئرز تک 20ویں سال جا کے اسلام قبول کیا. لیکن دیکھیں پھر جب اسلام قبول کیا تو کدھر. سیدنا عمر 6 سال اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہوئے، ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. یہ بات ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. تو الحمدللہ یہ نبوت کی دلیل وہ ساری میں نے الحمدللہ بخاری مسلم کی حدیث اس میں جمع کی ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر 5B میں. نبوت کی دلیل کے اعتبار سے میرے بھائیوں 3 حقائق اس حوالے سے یاد رکھیں. نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبروں کا پورا ہونا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیاوی بادشاہوں میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بائی نیم مینشن کر دیا تھا. ایک تو جنرل مینشن ہوتا نا، اگر پھر ہم کہتے وہ تو ہونا ہی تھا کہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد پچھلے لوگ لڑتے. بائی نیم مینشن کیا. اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. میں ضمناً مجھے یاد آیا تو میں یہاں پہ ذکر بھی کر دیتا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے اور المستدرک الحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. اس کے سارے نمبر جس کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے, آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی, آپ نے گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی, پھر تھوڑی دور جا کے آپ درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے, باقی اصحاب سے کہا کہ علی کے آنے کا انتظار کرو. سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی گانٹنا شروع ہو گئے. پھر آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کی تنزیل کی خاطر, قرآن کو منوانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی, لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ شخص؟ آپ نے فرمایا لا, حالانکہ آپ کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ نہیں کبھی نکلتے تھے. سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا میں ہوں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لا, بلکہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ کافروں کے خلاف قتال کریں گے. سیدنا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا علی کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. جنگ جمل, نہروان اور صفین کی ڈیوٹی تو سیدنا علی کی خود لگا کے گئے نبی علیہ السلام. یہ ساری کی ساری احادیث میں نے, اور شہادت عثمان کے والے سے جو جھوٹا پراپوگنڈا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا نے کو 40,000 صحابہ کی مت مار دی تھی, نعوذ باللہ, بخاری مسلم سے میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں. عبداللہ ابن سبا بعد کی پیداوار ہے, اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا. وہ فطرہ بالکل الگ سے ہے. جسے شوق ہو تو اسے ضرور پڑھیں, اور یہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو مل بھی جائے گا. تو یہ نبی اور بادشاہ میں فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو اختلافات تھے بائی نیم مینشن کیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, خوارج کو سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ قتال کریں گے, میری بیوی پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے, جمل, صفین, نہروان پہ, یہ ساری حدیث میں نے جمع کی ہیں. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریولوشن تھی, انقلاب, وہ آپ کی مبارک زندگی میں ایپیکس پہ نہیں پہنچا بلکہ بعد میں پہنچا ہے. باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کی زندگیوں میں انقلاب ایپیکس اور چوٹی پہ پہنچے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ کیا ہوا, بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 4-5 سال کے بعد ایپیکس. اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے عرب قبائل مرتد ہو گئے, 70,000 کے قریب ایسے لوگ مرتد ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہوئے تھے. منکرین زکات, مسلمہ کذاب کے ساتھی, کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں تھے, وہ وہی لوگ تھے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں قبائل مرتد ہوئے جو پہلے اسلام لائے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام لائے ہوئے تھے کون تھے؟ قانونی طور پہ تو اصحابی تھے, بعد میں مرتد ہوئے, جن کے بارے میں بخاری مسلم پہ آتا ہے. میرے حوض کوثر پہ آئیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی, تو مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. بخاری مسلم کی اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر مرتد ہوئے اور ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 96 ہے, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے, حقیقت آپ کو پتہ چلے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن آپ کے بعد آئی. کہاں میرے بھائیوں, 1 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 125 ہے, اور آپ بھی اپنی جان بچا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, ایک آلٹرنیٹ بیس کے طور پہ. یہ 1 ہجری کا واقعہ. 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے, 3 ہجری کے اندر غزوہ احد, 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق, 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ اور عرب کے لوگوں نے ایز اے پاور آپ کو تسلیم کر لیا, 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر, 8 ہجری کے اندر فتح مکہ, اور 8 ہجری میں غزوہ حنین جو آخری فیصلہ کن جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف, عرب میں غلبہ. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے 30,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تبوک کے مقام پہ. اور رومن امپائر کا ہیڈ 1.5 لاکھ فوج لے کے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا بدماشی کے ساتھ. آپ کو پتا چلا آپ جب پہنچے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی پیچھے بھاگ گیا, ورنہ شرموک وہیں ہو گئی تھی. سیدنا عمر تک یرموک کا معاملہ چلنا ہی نہیں تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک وہاں رہے قریب کے عرب قبائل کے ساتھ. آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل ہوگے یا ہمارا ساتھ دو گے. پھر آپ سے دنیا سے چلے گئے. فوراً ہی عرب قبائل مرتد ہو گئے. 3 جھوٹے پیغمبر مقابلے پہ آ گئے, اپنی اپنی فوجیں بنا لی. اتنے محاذوں کے اوپر سیدنا ابوبکر نے اکیلے جنگ کھول لی. 2.5 سال کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا. پھر سیدنا عمر کا دور آیا. سیدنا ابوبکر کے دور میں عراق کا کافی حصہ جو پرشین امپائر اہل فارس کے پاس تھا مسلمان فتح کر چکے تھے. پھر سیدنا عمر کے دور میں شروع کے 3-4 سالوں کے اندر ہی پہلے جنگ یرموک ہوئی اور رومن امپائر ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ زور ٹوٹا. اس کے بعد پرشین امپائر کے ساتھ جنگ قادسیہ فیصلہ کن جنگ 4 دن تک ہوئی. 8,500 مسلمان شہید ہوئے. ہاتھی لے کے آگے پرشین امپائر کے لوگ. مسلمانوں نے اپنے گھوڑے جو بھاگ جاتے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے, اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ان ہاتھیوں کو گرایا. بنو تمیم کے لوگوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح ہوئی کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. اور رومن امپائر جو یرموک کے بعد دبکی ہوئی تھی, جب انہوں نے دیکھا قادسیہ مسلمانوں نے ون کر لی ہے, پرشین امپائر جو اتنی ٹف ہے ان کو انہوں نے ہرا دیا ہے, فوراً رومن امپائر نے اپنا سفیر بھیج دیا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں, ہمارے جو ملک جتنے ہمارے پاس رہ گئے وہ ہمارے پاس رہنے دیں. یہ عمر سیریز کے اندر ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں. یہ 17 ہجری تک, 1 ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان. 17 ہجری کے اندر within 17 years 3 براعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت. اتنا بڑا انقلاب کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا, نہ پہلے نہ بعد میں. اور ایسا انقلاب آج بھی گلی گلی انقلاب ہے. آج بھی دنیا کے ہر کونے میں 5 وقت اذان ہوتی ہے. الحمدللہ لوگ نماز باجماعت مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہیں. اسلام is the fastest growing religion on the face of earth. اسلام is the only practicing religion on the face of earth. اسلام ہی ایسا دین ہے جو اس پوری دنیا کے اوپر پریکٹس کیا جا رہا ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں انقلاب کو, آج بھی اس انقلابی کتاب ویسی کی ویسی, نئی کی نئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نئی کی نئی, آپ کے جانثار ماننے والے اسی طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار. یہ انقلاب ہوتا ہے میرے بھائیوں. باقی انقلاب آپ دنیا کے سارے انقلاب اٹھائیں, 100 سال سے زیادہ کوئی انقلاب نہیں چلا. رشین انقلاب, یہ حال میں تو سب سے بڑی مثال رشین انقلاب کی ہے نا, دیکھ لیں ملیا میٹ ہو گیا. لیکن انقلاب یہ ہے الحمدللہ. اور میں اس پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عرب کے لوگوں میں 2 کمزوریاں تھیں. ایک تو جاہل تھے, اللہ نے قرآن کی شکل میں انہیں ایسی کتاب دی کہ سورۃ المائدہ, سورۃ النساء, سورۃ البقرہ جن لوگوں نے پڑھ لی, وہ جیوز اور کرسچن جو ان کو امی کہا کرتے تھے, ان کے علمی دلائل کے جوابات ان صورتوں کے اندر ان امیین کی اپنی زبان کے اندر آ گئے اور انہوں نے ان کو گونگا کر دیا, جیوز اور کرسچنز کو. اور دوسری کمزوری عرب کے لوگوں کے اندر یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی, آپس میں لڑتے رہتے تھے. ہمیشہ ایک قبیلہ دوسرے کو شکست دیتا تھا اور یہ مار کھاتے تھے رومن اور پرشین سے, کیونکہ آپس میں لڑتے تھے. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہو جائیں تو ہم دونوں سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیں گے. اللہ نے پھر قرآن دیا, علم دیا, اور نمبر 2 ان کو یونٹی کے لیے بانڈ چاہیے تھا اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم اور خاتم بنا کر بھیجا الحمدللہ. اور وہ لیڈر ان کو مل گیا کہ جس نے ان سب کو جو آپس میں پہلے لڑتے رہتے تھے بھائی بھائی بنا دیا. اور پھر ایسی وہ طاقت جمع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے, اتنے عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے ہوتی ہے, ورنہ جس طرح عرب قبائل مرتد ہوئے تھے, یہ کسی نے سوچا تھا کہ یہ رومن اور پرشین امپائر مسلمان گرائیں گے؟ ان کے تو اپنے ملک کے اندر حکومت کرنا مشکل ہو گئی تھی. لیکن جب سیدنا ابوبکر نے اپنی استقامت دکھائی اور آہستہ آہستہ فتوحات شروع ہوئی تو باقی سب قبیلے پھر واپس اسلام میں آ گئے. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی شکست نہیں دے سکتا, اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ. اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے خلافت راشدہ کے 30 سال. مسئلہ نمبر ہے 161A اور 161B, جسے شوق ہو تو وہ اسے ضرور دیکھے. نہج البلاغہ کی روشنی میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں بھی میں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کا
دفاع کیا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد غلبہ آیا ہے۔ آپ کی زندگی میں آتا تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی میں غلبے آئے ہیں، یہاں پہ آپ کے جانے کے بعد لوگ مرتد بھی ہوئے پھر بھی غلبہ مل گیا۔ اور دوسرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دنیاوی بادشاہ تھے جب دنیا سے جاتے تھے وہ من و ان بائی نیم مینشن کر کے نہیں جاتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز مینشن کر کے گئے ہیں، اور وہی دلائل النبوہ ہیں۔ یہ اینڈ پہ ضرور دکھائیں جی ان کو دوبارہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیو، دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب، المتوفہ 458 ہجری، 3286 احادیث کا مجموعہ، پروفیسیز کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبروں کے اوپر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے ہونے والے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک، ایون نیمز تک مینشن کر دیے، یہ ہوگا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، 70 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد تک کیا ہوگا، ایون قرب قیامت کی خبریں جو بھی وہاں آنی ہے، دجال کی، نزول عیسیٰ کی، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ PDF آپ کو kitabussunnah.com پہ مل جائے گا، اور فرحان بھائی اس کا PDF ڈھونڈ کے نا پہلے sunnatpak.com پہ بھی اس کو نا اپلوڈ کریں۔ یہ 3 جلدوں کے اندر اردو کے اندر شائع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ماڈرن آج کا دلائل النبوہ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر الحمدللہ، کہ یہ کوئی بندر بانٹ نہیں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا کے گئے تھے میرے بعد کس نے کم پانا ہے تے کس نال کم پینا ہے، ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں، اور یہ کوئی بالکل الل ٹپ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری ٹائنیز ڈیٹیل تک باتیں بتائی تھیں۔ یہ 200 احادیث میں نے الحمدللہ عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں ریسرچ پیپر 5B ahlsunnatpak.com پہ موجود ہے، اور آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابوں میں مکتبۃ الشاملہ میں چیک کریں، اسلام 360 میں چیک کریں، PDF بھی موجود ہیں دارالاسلام والوں کے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ان میں چیک کریں، کاؤنٹر چیک کریں، ایک ایک حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر لکھی ہے الحمدللہ۔ یہ کلرڈ پمفلٹ آپ کو سب لوگوں کو انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ مل جائے گا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم یہ فری پورے ملک کے اندر بھیجتے ہیں۔ اس کی ہارڈ کاپیز، سافٹ کاپیز بھی آپ کو انشاءاللہ ویب سائٹ ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، اور اس کا ضرور آپ مطالعہ کریں، اور آندہ سے کوئی حوالے سے ڈسکشن کریں تو اس کو بتائیں کہ یہ حدیثیں تو آج کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس اونلی سلوشن یہی ہے کہ ہم بتائیں کہ دنیاوی بادشاہوں کے بعد جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے ماننے والوں میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو بعد میں لڑائیاں ہوئی، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے نبی کیوں پیغمبر ہیں اور وہ صرف بادشاہ تھے دنیا کے، اسکندر اعظم اور چنگیز خان؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20، 30، 40، 50، 100، 500، ایون 1000 سال بعد یا 2-2500 سال کے بعد اگر قیامت آ جاتی ہے، ساری کی ساری آپ نے پروفیسیز، پیش گوئیاں، غیبی خبریں اپنی امت کو پہلے ہی بتا دی ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آج بس یہی 7 آیات ہی کور ہو سکی ہیں، کیونکہ میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس فتنے کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ آج کل اسلام کے خلاف کئی قسم کے فتنے آتے ہیں، اور یہ خصوصاً یہ جب سے یہ فیس بک اور یوٹیوب پہ یہ گستاخانہ پیجز بننے شروع ہوئے ہیں اور یہ گستاخانہ فلمیں اور کارٹون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ملائن کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عرب کے جنگجو بادشاہ تھے، جس طرح باقی بادشاہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، اس نے بھی غلبہ حاصل کر کے تو یہ پورے کا پورا معاملہ تل پٹ کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں بتائیں اسکندر اعظم کے دین کے اوپر کون لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ چنگیز خان کے مذہب کے اوپر اس کی تو اپنی اولاد مسلمان ہو گئی، اور پھر مسلمانوں کی انہوں نے جو ہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر سلطنت عثمانیہ انہوں نے قائم کی، یہاں پہ مغلیہ سلطنت سب کانٹیننٹ کے اندر، چلے اسلامی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت تو تھی، یہ ان تاتاریوں کی اولاد تھے، کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انقلاب ہے جو الحمدللہ آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، گلی گلی، کریا کریا دنیا کے تمام بر اعظموں میں انقلاب نظر آتا ہے الحمدللہ۔ اور آج کے دور میں بھی اسلام از دی only practicing religion on the face of earth. ٹرو معنوں میں اگر کسی دین کو پریکٹس کیا جا رہا ہے تو صرف اسلام ہے الحمدللہ، اور اسلام is the fastest growing religion on the face of earth. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، جیو کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ رکھی ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، اسلام is the fastest growing religion in America. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔